السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم و شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ و پہ آراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ عزوجل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچ عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالائے آخر لکڑہارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بولا نہ سمایا۔ اس نے فوراً اس سے شادی کر لی اور بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی اور نہ ہی بادشاہ اس لالچی و بے وفا عورت کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور اس کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے اور صبح جب خدام حاضرین خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی عز جل سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ اے ہمارے اللہ جل، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔